46 ہے اور اس میں اس کو سونٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شاعری میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ کوئی حمد ہوتی ہے، نظموں کی اقسام ہوتی ہیں۔ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس میں ہوگی تو اس کو حمد کہیں گے، جس نظم میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی اس کو نعت کہیں گے۔ تو جو نظموں کی اقسام ہیں یہ دو طرح سے ہم دیکھتے ہیں، ایک بالحاظ موضوع، یعنی ان کا جو موضوع ہوتا ہے نا عنوان، ہم اس سے گیس کرتے ہیں کہ یہ نظم کون سی ہے، جس طرح حمد ہے، نعت ہے، مناجات ہے، منقبت ہے۔ اسی طرح کچھ نظمیں ہوتی ہیں ہم ان کے شعروں کی تعداد سے ان کا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے شعروں کی تعداد دیکھتے ہیں۔ اب جو سونٹ ہے نا، سونٹ میں شعروں کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ دو سٹینزے اس میں ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں سونٹ کے، ٹوٹل اس میں 14 مصرے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اس کو آپ دیکھیں نا ستارے کو، یہ پہلا اس کا ایک حصہ ہے، ایک بند ہے، اس میں 8 مصرے ہیں، دوسرے میں 6 مصرے ہیں۔ یہ انگلش نظموں سے یہ اردو میں آئی ہے۔ جو سونٹ ہے یہ لفظ بھی آپ نے دیکھ لیا، سونٹ یہ انگلش کا لفظ ہے، انگلش سے یہ اردو میں آئی ہے۔ اسی طرح ایک ہائیکو ہے، اردو میں ایک شاعری ہوتی ہے ہائیکو، ہائیکو کہتے ہیں جس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں، 3 مصروں پہ پوری نظم ہے۔ اب وہ جاپانی صنف سخن ہے۔ تو یہ ستاروں کے بارے میں ہے، ستاروں کی پکار، شاعر صرف یہی کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں جو طلوع ہوتے ہیں تو پیغام کیا دیتے ہیں۔ آسان سی ہے، چلیے ہم ذرا پڑھتے ہیں اس کو کہ نکل کر جوئے نغمہ خلد سارے ماؤ انجم سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، بسوئے لوہے آباد جہاں آہستہ آہستہ نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے، ستارے اپنے میٹھے مدبرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں، آہستہ آہستہ سناتے ہیں اسے ایک داستان، آہستہ آہستہ دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے۔ یہی عادت ہے روز اولین سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بلا ڈالے لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کبھی یہ خاکدہ گہوارۂ حسن و لطافت ہو، کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے۔ آسان لفظوں میں شاعر نے ستاروں کا ایک پیغام سنایا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ کیوں چمکتے ہیں، کیوں سامنے آتے ہیں، روز کیوں طلوع ہو جاتی ہیں۔ اصل میں اس کا جو مرکزی خیال ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، ستارے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ جس طرح ہم ستارے آسمانوں کی زینت ہے، آسمان کی خوبصورتی ہے، آسمان کی چمک ہے ستارے، تو شاعر کہتا ہے کہ ستارے یہ دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اے انسانوں، آپ بھی اپنی زمین میں چمک پیدا کرو۔ آپ کو دیکھ کے جس طرح زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ستارے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو زمین پہ رہنے والی مخلوق ہے یہ بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جائے، اسی طرح چمکے۔ بات سمجھ گئے؟ جو پیغام ہے اس نظم میں شاعر کا۔ چلیں نہیں اب تشریح دیکھتے ہیں۔ نکل کر جوئے نغمہ خلد سارے ماؤ انجم سے، شاعر کہتا ہے کہ آسمانوں کی جنت سے ستارے نکلتے ہیں، خلد جنت کو کہتے ہیں، نغمے گیت گاتے ہوئے جوئے نہر، یعنی شاعر کہتا ہے کہ جنت میں سے نہروں کی صورت میں یہ ستارے نکلتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جنت سے نہروں کی صورت میں یہ ستارے نکلتے ہیں، ماؤ انجم، یعنی چاند ستاروں کا یہ جو جرمٹ ہے یہ نہروں کی صورت میں جنت سے نکلتا ہے۔ فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، اور پھر پوری فضا میں آہستہ آہستہ یہ پھیل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں جن ستاروں کی روشنی تیز ہوتی ہے وہ شام کو جلدی نظر آنے لگتی ہے۔ کبھی آپ ذرا مشاہدہ کریں
جیسے سورج غروب ہوتا ہے 2-4 ستارے آپ کو نظر آئیں گے، تھوڑی دیر کے بعد زیادہ ستارے، کرتے کرتے پورے آسمان پہ ستارے پھیل جاتے ہیں۔ شاعر نے کیا کہا آپ ذرا دیکھیں کتاب پہ، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ۔ پوری فضا میں آتے کہاں سے ہیں؟ جنت سے، نہروں کی صورت میں، چاند ستاروں کی صورت میں یہ جنت سے نکلتے ہیں ستارے اور پورے آسمان پر چھا جاتے ہیں۔ سمجھ کے بات آگے، بسوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ، شاعر کہتا ہے کہ پھر یہ دنیا کی طرف رواں ہو جاتے ہیں۔ نوحہ ماتم کرتے ہوئے، شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک ماتم کدا ہے، غم کدا ہے، بھی آسمانوں پہ کوئی دکھ غم نہیں، زمین پہ دکھ غم ہے، پریشانیاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان والوں، آسمان کی طرف سے دنیا کے لوگوں کو خوشیاں لے کے لاتے ہیں ان کے لیے۔ نوحہ یہ محرم میں نہیں نوحے پڑھے جاتے ہیں جو غم کے گیت ہوتے ہیں، دکھ بھرے جو نغمے ہوتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ دکھوں سے بھری ہے، ایسے ہی ہے نا، دنیا میں دکھ غم ہے، جنت میں دکھ غم نہیں ہے، آسمان پہ خوشیاں ہیں، دنیا میں دکھ غم ہے۔ بسوئے، سوئے کی طرف راستہ، ٹھیک ہے، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ گیت گاتے ہوئے آتے ہیں، یہ پورا ایک بند ہے۔ اب یہ جب 8 مصرے ہو جائیں گے پھر آپ اس 8 مصروں میں ایک ہی پیغام ہوگا۔ جو سونٹ ہے نا، سونٹ کے 2 بند ہوتے ہیں، 2 حصے، پہلا 8 مصروں کا اس میں ایک ہی بات ہوگی، پھر اگلا 6 مصروں کا اس پہ ایک بات ہوگی۔ ستارے اپنے میٹھے مدبرے ہلکے تبسم سے، مدبرے کہتے ہیں نشیلے گیت گانا، خوشی کے گیت گانا سریلی آوازوں میں، کہ جو ستارے ہیں یہ اپنی نشیلی مسکراہٹ پھیلا دیتے ہیں، ایک چمک پھیلا دیتے ہیں، خوبصورتی پھیلا دیتے ہیں، کیے جاتے ہیں فطرت کو جمع آہستہ آہستہ، اور پوری فطرت کو جوان کر دیتے ہیں، پوری فطرت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، سناتے ہیں اسے ایک داستان آہستہ آہستہ، دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں ساری دنیا میں ایک میٹھی سی مدہوشی پھیلا دیتے ہیں، ایک خیالی سا پیغام ہے شاعر کا۔ یہی ہوتا ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں سوچ لیتے ہیں جو عام بندہ نہیں سوچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شعراء کو ایک ملکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسی بات محسوس ہو سکتا ہے یہ ڈسٹر یہاں سے نیچے گرے نا، اس کے گرنے پہ وہ پوری ایک نظم لکھتے، ان کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، حساس ہوتے ہیں، زیادہ باریک بین ہوتے ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ جنت کے بالا خانوں سے نکلتے ہیں نہر کی صورت میں، اور آہستہ آہستہ پورے آسمان پر چھا جاتے ہیں، اور زمین والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ دکھ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے لیے خوشیاں لائیں گے۔ اور ساتھ وہ یہ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ اپنی مسکراہٹ پھیلا دیتے ہیں، یہ جو ان کی چمک ہوتی ہے یہ ایک طرح سے ایک مسکراہٹ ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور پیغام وہ یہ دنیا والوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ستارے مسکراہٹ پھیلاتے ہیں نا آسمانوں پہ، چمک پیدا کرتے ہیں، تو زمین والوں آپ بھی زمین میں اسی طرح کی چمک پیدا کرو، اسی طرح کی مسکراہٹ پھیلاؤ۔ یہ ایک بند ہے، اس پورے میں یہ ایک پیغام ہے شاعر کا۔ اب دوسرے بند پہ آ جائیں۔ یہی عادت ہے روز اولین سے ان ستاروں کی، شاعر کہتا ہے جب سے یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ان کی یہی عادت ہے، روز اولین، جب سے ان ستاروں کو وجود دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تخلیق کیا، کب سے بنے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، شاعر کہتا ہے تب سے ان کی یہی عادت ہے، مسکراہٹیں پھیلانا، خوشیاں پھیلانا، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، یہ چمک رہے ہیں تاکہ دنیا میں مسرت آئے، خوشی آئے۔
دنیا میں خوشیاں چھا دیں، یعنی یہ ان ستاروں کی یہ خواہش ہے ہمیشہ سے کہ دنیا میں مسکراہٹیں رہے، چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بلا ڈالے۔ اور یہ جو ان کی چمک ہے یہ انسانوں کو پیغام دیتی ہے کہ وہ دنیا کی پریشانیاں چھوڑ دیں، فکر ہستی جو دنیا کے دکھ غم ہیں ان کو بلا دے، ان پریشانیوں کو بھول جائے۔ لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کہ یہ جو ستاروں کی ایک ایک کرن ہے وہ جو بلنک نہیں کرتے، وہ کرنیں ہیں اس کی۔ ستاروں کو کبھی آپ غور سے دیکھیں نا، جس طرح سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، آپ چمکتے ہوئے سورج کی طرف دیکھیں تو اس کی کرنیں آپ کو فیل ہوتی ہے لہریں سے چلتی ہوئی۔ ستارے بھی ایسے ہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، ان نور پاروں کی، ستاروں کی۔ ظاہر ہے روشنی ہے، نور ہے یہ ستارے۔ تو شاعر کہتا ہے ان کی ایک ایک جو کرن ہے ان کے اندر تمنا ہے، خواہش ہے، کبھی یہ خاک داں گہوارہ حسن و لطافت ہو۔ دنیا داروں کے بارے میں گہوارہ یہ خاک داں، یہ خاک سے بنی دنیا۔ دیکھو آسمان پہ جو ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، وہ نور ہے، روشنی ہے۔ دنیا میں خاک ہے، مٹی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کی ایک خواہش ہے، ان کی ایک تمنا ہے ہمیشہ سے، ان کی ایک ایک کرن کی یہ تمنا ہے کہ کبھی یہ خاک داں گہوارہ حسن و لطافت ہو، کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ان میں بھی خوشیاں پھیل جائیں، حسن و لطافت ہو، خوبصورتی آئے، لطف آئے، ہنسی آئے، مزے آئے ان دنیا والوں میں۔ آخری شعر بڑا کمال کا ہے، کبھی انسان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پا لے۔ ایک رائٹر ہے، انگریز رائٹر ہے ملٹن، اس کی کتاب ہے پیراڈائز لاسٹ، کھوئی ہوئی جنت۔ یعنی اس نے ظاہرہ جو غیر مسلم ہے اس نے اپنی اس پیراڈائز لاسٹ میں یہ پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ اصل میں شیطان کا گھر تھا، یہ شیطان کے لیے بنی تھی۔ ابلیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہزاروں سال عبادت بھی کی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا کہ بھی سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ ستارے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جنت ہے وہ انسان کا گھر ہے۔ دیکھ لو وہ ستارے نکلتے بھی جنت سے ہے نا۔ پہلے شعر میں شاعر نے یہ کہا کہ نکل کر جوئے نغمہ خلد زار ماؤ انجم سے، کہ یہ ستارے جنت سے نہروں کی صورت میں نکلتے ہیں، نورانی نہریں ہیں۔ اور آخر پہ ستارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جس کو اس جنت سے نکالا گیا تھا، کبھی انسان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پا لے۔ یعنی ستاروں کی یہ خواہش ہے کہ جس انسان کو اس جنت سے نکالا گیا تھا وہ دوبارہ اس جنت کو حاصل کر لے۔ یہ ستارے اس لیے روز ازل سے آ رہے ہیں، آسمان پر چمکتے ہیں، وہ یہ خواہشات رکھتے ہیں کہ انسان اپنی گم شدہ جنت کو، وہ جس جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، کہ یہ انسان پھر اس جنت میں پہنچ جائے۔ تو یہ تھی جی نظم ستارے۔ خیالی شاعر نے ستاروں کی طرف سے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ ستارے انسان کے لیے، اگر ہم اس کو ایک لائن میں اس کو دیکھنا چاہیں نا پوری نظم کو، جنت سے اس نے شروع کیا ہے۔ پہلے شعر میں اس نے لفظ خلد استعمال کیا ہے، خلد بھی جنت کو ہی کہتے ہیں، جنت بھی۔ آخری شعر میں اس نے مصرے میں جنت کا لفظ استعمال کیا کہ ستارے جنت سے نہروں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کاش یہ جو دنیا پہ رہنے والا انسان ہے نا، اس کو دوبارہ اپنی وہ کھوئی ہوئی جنت مل جائے۔ اوکے جی۔